اہم معاملہ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ بیرسٹر سعد رسول ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ای سی ایل ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ مطمئن نظر نہیں آتی، گو کہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، لیکن پھر بھی ایک ہفتے کی مہلت دی ہے کہ آپ اسے قانونی دائرے میں لے کر آئیں اور اس میں جو سقم ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ آج کی جو گفتگو ہے عدالت میں ہونے والی، یہ اب ایک بائنڈنگ ہے کابینہ پر، اس کو دوبارہ اس معاملے کو دیکھنا ہوگا اور سپریم کورٹ کو مطمئن کرنا ہوگا۔ جی بالکل، عدالت کی ہر بات وفاقی حکومت اور اس کے اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سننے والوں کے لیے اگر میں ایک بریفلی تھوڑی سی گزارش کر سکوں کہ پاکستان کے قانون کے اندر 1981 کا ایک آرڈیننس ہے جس کے تحت ایگزٹ کنٹرول لسٹ پاکستان کے اندر بنائی جاتی ہے، جس کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت یا از خود یا کسی ایجنسی کے کہنے کے اوپر، یعنی ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن دیگر ایجنسیز کے کہنے کے اوپر فرام ٹائم ٹو ٹائم وفاقی حکومت لوگوں کے نام ای سی ایل کے اندر ڈال سکتی ہے۔ اس کے نیچے اس کے بعد سن 2010 کے اندر ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے رولز بنائے گئے، جس کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر ایلیگیشن اس طرح کا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہو، ویسے تو ٹیررزم کے کیسز بھی اس میں آتے ہیں، دیگر بھی کیسز آتے ہیں، لیکن اس معاملے سے اس وقت متعلقہ وہ کیسز یا وہ لوگ جن کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشنز ہوں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، لارج سکیل کرپشن کی ہے، یا ہمارے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، یا کسی بھی طرح سے نیشنل ایکسچیکر کو کوئی ان سے ٹھیس پہنچی ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ادروائز نیب کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں، اس طرح کے لوگ جن پہ یہ والی ایلیگیشن ہو ان کو وفاقی حکومت ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ڈال سکتی ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو سے مقدمات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن کیونکہ بہت سی وفاقی کابینہ کے ممبران اور موجودہ حکومت کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہیں اور ان کے خلاف کیسز مختلف انویسٹیگیٹو ایجنسیز اور عدالتوں میں زیر التوا ہیں، تو ماضی کی حکومت نے ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا۔ عدالت کا جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی کام جو پوائنٹ ہے اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے 400 کے قریب لوگوں کے نام آپ نے نکال دیے، اس میں کس کی ثوابدید تھی، کس کے کہنے کے اوپر آپ نے نکالے؟ اگر کسی شخص کا نام عدالت کے کہنے کے اوپر ڈالا گیا ہو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، یا نیب کے کہنے کے اوپر ڈالا گیا ہو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، یا ایف آئی اے کے کہنے کے اوپر ڈالا گیا ہو کہ یہ شخص ہمارا خیال ہے کہ ملک سے چلا جائے گا، جس کے بعد نہ کیس پروسیڈ کر سکے گا نہ انویسٹیگیشن پروسیڈ کر سکے گی، تو عدالت نے آج حکومت سے پوچھا کہ آپ نے وہ نام از خود کیسے نکال دیے؟ آپ نے کیوں نہیں نیب سے پوچھا یا ایف آئی اے سے پوچھا یا عدالت سے پوچھا کہ آپ نے جن لوگوں کے نام ڈالے تھے ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں، کیا ان کے خلاف آج بھی مقدمات موجود ہیں؟ کیا اب یہ مزید تفتیش کے اندر ریکوائرڈ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیا ہم نکال دیں اس کو، اور اگر ہیں تو ہمیں رکھنا چاہیے؟ اس طرح کی کوئی پروسیڈنگ عدالت اور بیرسٹر صاحب شاید اس میں زیادہ توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ جہاں ڈیسیجن لیا گیا وہیں وہ لوگ بھی موجود تھے جن کے نام ای سی ایل میں موجود تھے، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ جو ہے وہ بھی عدالت کے سامنے موجود ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جی بالکل، دیکھیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات تو عدالت کے سامنے آج کل ویسے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ پورا کیس جس کے اندر ٹرانسفرز پوسٹنگز کو بھی عدالت نے روکا، اس کی ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی آرگنائزیشن انویسٹیگیشن کر رہی ہے، نیب یا ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، تو کیا میں حکومت میں آ کے ان لوگوں کو نکال کے اور کیا اپنی مرضی کا تفتیشی وہاں پہ بھرتی کر سکتا ہوں تاکہ وہ میری مرضی کی انویسٹیگیشن میرے خلاف کرے؟ اسی طرح اگر میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوں تو کیا میں اور میرے دیگر دوست جو کہ اب کابینہ میں ہیں اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں، کیا ہم سارے بیٹھ کے ایک نیا رول اس طرح کا بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہمیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جائے، یا نئے قوانین اس طرح کے ہم رولز اس طرح کی تشکیل دے سکتے ہیں جس کا بینیفٹ انہی لوگوں کو ہو جو رولز کو تشکیل دے رہے ہیں؟ میں اس کی تھوڑی سی مزید اگزامپل آپ کو دوں کہ جب الیکشن ایکٹ 2017 آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے اس قانون کے اندر پارلیمنٹیرینز کو اپنے گوشوارے جمع کروانے سے استثناء دے دیا گیا۔ پارلیمنٹ نے کہا کہ ہمارے ممبران اپنے اثاثے اور گوشوارے نہیں جمع کروائیں گے۔ جب میٹر سپریم کورٹ تک گیا، میں اس میں وکیل تھا، جب میٹر سپریم کورٹ تک گیا تو عدالت نے بڑا کلیئرلی آبزرو کیا کہ
ایک ایسا قانون، ایک ایسی شک جو کہ قانون بنانے والوں کے اوپر خود لگتی تھی، جب انہوں نے خود وہ ریلیکس کر دی تو اس کے اندر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اسی انالوجی کو اگر یہاں پہ رکھا جائے تو وہ لوگ جو کہ خود ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہیں، جو کہ نیب میں مطلوب ہیں یا ایف آئی اے میں مطلوب ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، یا وہ فیصلہ کریں گے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کن لوگوں کے نام ڈالنے چاہیے، تو سب سے پہلے تو اپنے نام نکلوائیں گے. ظاہر سی بات ہے، معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے اور اسی پر عدالت نے نظر رکھی ہوئی ہے. بیرسٹر صاحب، ایک اور اہم بات آج سپریم کورٹ میں وہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا معاملہ تھا. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ جس شخصیت کو آپ تعینات کرتے ہیں وہ صاف ہوں، قابل ہوں، دیانتدار ہوں، اور اس پر عدالت نے اپنی نظر رکھی ہوئی ہے. بالکل، اور اس کو تو مزید تھوڑا سا ڈیپر اس کے اندر ایشو ہے کہ ہمارے آئین کے اندر اور قانون کے اندر چند ایسی پوزیشنز ہیں جس میں چیف الیکشن کمشنر ہے، انٹرم پرائم منسٹر ہے، جس میں چیئرمین نیب شامل ہے، جس کے اندر شفافیت کا یہ معیار قانون نے تعین کیا، نیب آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شفافیت کا یہ معیار ہونا چاہیے چیئرمین نیب کا کہ آپ جس بھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے جس بھی سائڈ پہ ہوں، حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، متفقہ لوگوں کا کسی ایک شخص کے اوپر اتفاق ہو کہ یہ شخص واقعی صاف اور شفاف ہے اور یہ کسی کے خلاف بھی بغیر کسی ڈر کے کارروائی کرے گا. اور اس پرسپیکٹو میں، سوری میں جملہ مکمل کر لوں، اس پرسپیکٹو میں عدالت نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نہ صرف کہ ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو کہ چیئرمین نیب کو تعینات کریں گے انفارچونیٹلی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں، بلکہ اپوزیشن لیڈر اس وقت ایک ایسا شخص ہے نیشنل اسمبلی میں جو اپنے منہ سے خود کہہ چکا ہے آن دا ریکارڈ کہ میں اگلی دفعہ نون لیگ کی سیٹ لے کے، نون لیگ کے ٹکٹ لے کے ان کے ساتھ الیکشن لڑوں گا. تو ایسی سچویشن میں گورنمنٹ بھی نون لیگ کی، اپوزیشن کا لیڈر بھی جو ہے نیشنل اسمبلی میں وہ بھی کہتا ہے کہ میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھوں گا. راجہ ریاض صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر عدالت کا خدشہ یہ ہے اور قوم کا خدشہ یہ ہے کہ ایسا چیئرمین نیب نہ تعینات ہو جائے جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھا، جیسے ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں قمر زمان چودھری صاحب جیسی، جہاں پہ نیب نے جس پیریڈ کے اندر کوئی مثبت کارروائی نہیں کی اور بعد میں عدالتوں نے خود اس کے اوپر آبزرویشنز دی، خاص طور پہ پاناما کے کیس میں. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر سعد رسول صاحب، گفتگو آپ نے سنی.